وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 153، درس نمبر 130. آج کا موضوع انسان کی کامیابی کا گر. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 153. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی آپ کو میں نے یہ ایک بات بتائی تھی اور دوبارہ بھی میں یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ مضمون ایسا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے وہ سمجھ درکار ہے جو قرآن پاک ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہ بتایا تھا کہ ہماری زندگی گزارنے کا جو آئیڈیا ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں زندگی گزروانا چاہتا ہے اس میں ہمارا زمین اور آسمان کا فرق ہے. یعنی ہماری سوچ اور اللہ کی جو مرضی ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم دنیا کے امتحان میں پاس ہو جائیں، اور دنیا کے امتحان میں پاس ہونا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ دنیا جو ہے ہم نے عیش و آرام کی جگہ سمجھ لی ہے. اور آپ دیکھ لیں، زیادہ پیسہ زیادہ کمانا، عیش کرنا، آرام کرنا، کھابے کھانا، اور یہ دیکھیں یہ سفر وغیرہ جو بھی ہے آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، یعنی ہماری دنیا میں رہنے کی جو وجہ ہے وہ صرف دنیا ہے. آپ دیکھ لیں نا، سوچیں، خود بھی سوچا کریں نا کہ آپ کیوں زندہ ہیں یا زندہ کیوں رہنا چاہتے ہیں. تو اگر میں عوام سے یہ بات پہنچوں تو وہ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو دنیا کے لیے جینا ہے. زبان سے کہیں یا نہ کہیں، لیکن لوگ جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو دنیا میں جینا ہے دنیا کے لیے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اور دیکھیں میں آہستگی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں مسلمانوں سے یہ پوچھوں، آج کے مسلمان سے یہ پوچھوں کہ تمہارے جینے، تمہیں اللہ یعنی تم جو جی رہے ہو، جو تم زندگی گزار رہے ہو، کیوں گزار رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے اور اسی میں جو ہے ترقی ہماری منزل ہے، یہی ہم چاہتے ہیں.
یہ اس وقت مسلم دنیا زبان حال سے مجھے کہہ رہی ہے کہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے اور دنیا ہی کے لیے رہنا ہے، اس کے علاوہ نہ ہماری کوئی منزل ہے نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ، اور یہ بہت بھاری بات ہے، بہت نقصان دہ بات ہے اگر یہ سوچ ہے ہماری، اور یہ تو سوچ ہے۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں ہماری تو یہ سوچ نہیں ہے مسلم امت کی، تو وہ کہہ دے، لیکن وہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے پاس دلیل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، یعنی یہ جو بات ہے، یعنی اس کی دلیل تو لوگوں کے ہمارے اعمال ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں، ہمارے حکمران کون ہیں؟ جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ وہی ہے جو ہم ہیں، یعنی وہ ہمارے نظریات کے مطابق ہیں۔ ہم دنیا چاہتے ہیں، دنیا کے جو وعدے ہم سے کرے۔ اب آپ جو اس وقت جو تبدیلی سرکار ہے، اس نے ہماری معاشی حالت دنیا کے وعدے کیے ہوئے، جو الیکشن کا آپ کو شاید یہ یعنی 50 برس بعد یہ میری بات سنی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سنائے گا اور انشاءاللہ محفوظ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا قیامت تک رہے گی یہ بات میری، تو ہو سکتا ہے اس وقت یہ تبدیلی سرکار کو کوئی جانتا بھی نہ ہو کہ یہ کون تھی، عمران خان کون تھے، کہاں تھے، کہاں کے تھے، کیا کر رہے تھے، کیا دعوے تھے، کیا۔ لیکن آج میں بات کر رہا ہوں آپ کو، یعنی آج ایک ایسی حکومت ہے، نام میں نہیں لیتا کیونکہ ہو سکتا ہے 50 سال بعد بھی ایسی ہی حکومت ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن وہ بھی ایسی حکومت ہو جو ظاہر کے لیے ظاہری دعوے کرے، دنیا کے دعوے کرے، یا 100 سال بعد بھی ایسی حکومت ہو۔ باقی تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ تو صدیوں کا معاملہ ہے، صدیوں سے دنیا کی دوڑ ہے ہمارے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے بادشاہت شروع ہو گئی کہ وہ بادشاہت ہمارے قرآن کے قانون کے مطابق تو غلط تھی کہ بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا بنتا بادشاہ، اور بادشاہ جو پھر بیٹے جو ہے اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ ایک عام روایت رہی ہے، بیٹوں نے اپنے والد کو قتل کر کے تخت پہ بیٹھے ہیں، پھر جو بھائی ہیں انہوں نے اپنے بھائیوں کو قتل کروایا ہے۔ یہ ایک دنیا داری کا ایک نظام چل رہا ہے سامنے کا۔ آپ دیکھ لیں اپنی اسلامی تاریخ، سارے جھگڑے، دنگے، فساد، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مضمون ابھی شروع ہو رہا ہے، تو مختصر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح چاہت ہے اور ہماری کامیابی کے لیے جو طریقہ کار اس نے مقرر کیا ہے، وہ ہماری خواہشات سے بالکل مختلف ہے۔ بس میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے، اب جو میں اصل بات ہے وہ شروع کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو روحانی کامیابی ہے یا جو ہماری معراج ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں رکھی ہے؟ ایک تو بالکل واضح بات ہے کہ وہ دنیا نہیں ہے، ہماری معراج دنیا نہیں ہے، اخروی کامیابی ہے۔ ہمیں اپنے قلب کو کا تزکیہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے قرب کے یعنی اپنے اندر اہلیت پیدا کرنی ہے اللہ کے قرب کی، اللہ کے دیدار کی اور اللہ سے ملاقات کی۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، بڑا اہم جملہ ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ دنیا میں آ کے ہم کوشش کریں، محنت کر کے اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کے قرب کے اہل بنا سکیں۔ اب اس کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کے لیے محنت درکار ہے۔ ایک بات بنیادی طور پہ، اس کے لیے محنت اور مشقت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی رکھ دی ہے۔ یعنی دیکھنا ہوگا کہ ہمارا خالق کا مقصد کیا ہے ہمیں دنیا میں بھیجنے کا، پھر طریقہ کار اس نے کیا رکھ دیا ہے، ہماری کامیابی کے لیے طریقہ کار کیا رکھ دیا ہے، یہ ہمیں خالق کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمارے وجود کا باعث ہے،
جس نے ہمارے لیے ایک منزل اور مقصد کا تعین کیا ہے اور پھر اس راستے کا بھی تعین کیا ہے جو ہمیں ہماری معراج تک پہنچا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اصل یعنی ہماری معراج، کامیابی، نجات کس میں ہے، وہ میں آپ کو مختصر الفاظ میں بتاؤں کہ وہ مشقت اور محنت میں رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِهِ، یا ایھا الانسان، اے انسان تم خوب محنت کرو گے، خوب محنت کرو گے اللہ کی ملاقات کے لیے۔ اگر تم ایسا کرو فملاقی، پس امید رکھو کہ تمہاری ملاقات اللہ سے ہو جائے گی۔ دیکھیں اللہ کی ملاقات، اس کا دیدار، اس کا قرب، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس وقت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سامعین کرام، سوچ بھی نہیں سکتے۔ دنیا کی کسی بھی نعمت کے متعلق آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اس کی قدر و قیمت ہمیں نہ آج تو نہ ہمیں معلوم ہے نہ ہو سکتی ہے۔ یعنی کتنی عظیم الشان نعمت ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ بس الفاظ ہیں، باقی تو الفاظ بھی ساتھ نہیں دیتے، نہ الفاظ ایسے ہیں کہ اس کیفیت کا ادراک کر سکیں۔ بہرحال تو یہ ایک بہت عظیم الشان نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ دیکھیں نعمت کو دیکھ کر، اجر کو دیکھ کر ہم اپنی محنت کرتے ہیں۔ تھوڑے اجر کے لیے زیادہ محنت ہم نہیں کرتے، زیادہ اجر کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنا اجر آپ بڑھتا رہے گا، آپ کی محنت زیادہ ہوتی رہے گی۔ کوئی شخص اگر آپ کو، ایک مزدور ہے، وہ روزانہ کے 1000 روپے لے رہے ہیں مثال کے طور پہ مزدوری، ویسے میں ایک مثال کے طور پہ، لیکن اس کو اگر کہیں کہ بھئی تم اور وہ کام جو ہے وہ 8 دن میں ہونے والا ہے اور اس کی مزدوری 8000 ہے، اور کوئی اسے کہے کہ ہم تمہیں 50,000 دیں گے، تم یہ کام 4 دن میں کر دو، اور اس میں صرف محنت کا کام ہے، یعنی وہ 6 گھنٹے اگر کام کرتا ہے، یعنی فرض کر لیں کہ اسے 24 گھنٹوں میں 6 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، تو وہ 8 دن میں کرے گا اور اسے 8000 ملیں گے۔ لیکن اگر اسے 50,000 کی آفر کر دی جائے اور کہیں کہ بھئی 4 دن میں کرو، تو وہ 4 دن میں کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ 12 گھنٹے کام کرے گا، وہ 4 گھنٹے سوئے گا اور 20 گھنٹے کام کرے گا، کیونکہ اس کو اجر بہت ملنا ہے۔ اس کو اجر ملے گا 50 دن کا، لیکن ٹائم اس کے پاس کم ہے تو وہ اپنی جان ایک کر دے گا۔ یہ میں نے آپ کو مثال کے طور پہ بیان کیا ہے۔ وہ 20 گھنٹے کام کرے گا اور اس میں وہ کسی چیز کو نہیں دیکھے گا۔ ہو سکتا ہے مطلب اب دیکھیں ہمارے بھائی گئے ہوئے نا باہر ملک میں، بھائی ہمارے گئے ہوئے نا، وہ کیا پیسہ، کوئی روحانیت کے لیے تو کوئی نہیں گیا، پیسے کے لیے گئے میں سب لوگ۔ کیا وہاں زیادہ پیسہ ہے، تو زیادہ پیسے کے لیے یہاں ماں کو چھوڑتا ہے، بیمار ماں ہے، بیمار باپ ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایسے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے، ماں کو چھوڑ کے، باپ کو چھوڑ کے، سفری سہولت یعنی یہاں سے قرضہ اٹھا کے، بہت سے آپ دیکھیں جان کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں، جو ترکی وغیرہ بعض مہاجر جاتے ہیں غیر قانونی طریقوں سے، سمندر کے ذریعے، لانچوں کے ذریعے، بہت سے مر جاتے ہیں، بہت سے وہ کیمپوں میں پڑے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں یہ کیا، زیادہ اجر، زیادہ کیش ملے گا، تو جان کا نذرانہ بھی دے دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں سمجھنے کی باتیں ہیں کہ دنیا کے لیے آپ
زیادہ سے زیادہ محنت پر تیار ہو جاتے ہیں. غیر قانونی طریقوں سے کیا لوگ باہر نہیں جاتے؟ یہ یورپ وغیرہ وغیرہ اور بہت سی پیسوں کے لالچ میں میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو زیادہ لالچ زیادہ محنت پر آمادہ کر دیتی ہے، یہاں تک کہ جان کی قربانی بھی چانس بھی لے لیتا ہے. اب یہاں سے جو لانچوں کے ذریعے جاتے ہیں یورپ وغیرہ، مجھے تو زیادہ نہیں معلوم لیکن سننے میں آتا ہے، تو نہ صرف پاکستان سے، دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں، یونان وغیرہ یہ وہ، کہ بھئی وہاں سے وہاں جاؤ، وہاں سے وہاں جاؤ، ہم تمہیں پہنچائیں گے اتنے پیسے، 7-8 لاکھ روپے یہاں جانے کے دیتے ہیں اور ایجنٹوں کو دیتے ہیں، وہاں جان سے بھی ہار جاتے ہیں. یہ کیا ایک لالچ ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ پیسے ملنے کا امکان ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا، گارنٹی نہیں ہوتی، اس میں آپ کی جان بھی پھر بھی انسان لالچی ہے، وہ لالچ میں آ کے اپنی جان تک کی قربانی دے دیتا ہے. یہ تو ایک عام دیکھیں لالچ. اب دیکھیں اللہ نے ہمیں لالچ دی ہے جنت کی، اور پھر جنت کا ہم سے وعدہ بھی کیا ہے. اور جنت کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کے دیدار اور اللہ کے قرب کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت. اب جنت ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے اور وعدہ بھی کیا ہے، لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت محنت میں رکھ دی ہے. وہ حدیث میں آپ کو ایک پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا اور جنت کو پیدا کیا. فرشتوں سے کہا اس کا معائنہ کرو، پورا مجھے یاد نہیں ہے حدیث، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. تو جب انہوں نے اس کا دوزخ کے عذاب دیکھے اور جنت کی نعمت دیکھی تو اور یہ ان سے کہا گیا کہ یہ انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اب یہ دوزخ تو اتنی ہولناک ہے کہ اس میں تو کوئی بھی نہیں جانا پسند کرے گا، اور جنت اتنی مزیدار ہے کہ سبھی اس میں جانا پسند کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے 4 دیواریاں کھڑی کر دی، دوزخ کے بھی اور جنت کے بھی. تو جہنم کے گرد جو 4 دیواری، وہ خواہشات، آرام، آسائشات، مزے، یہ وہ، اس سے 4 دیواری کو اس کو ڈھانپ دیا، مزین کر دی گئی دوزخ. پھر دوزخ جو ہے وہ حفت بالمکارہ کے الفاظ ہیں حدیث میں، یعنی ناگوار چیزیں جس کو طبیعت نہیں چاہتی، مکارہ، تو اس سے دوزخ کو ڈھانپ دیا گیا. تکلیف، مصیبتیں، جیسا کہ یہاں آیا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہاری آزمائش کروں گا اے جنت کے خواہش مندو، تمہیں خوف، بھوک، مال اور اولاد کی کمی، جانوں کی کمی، میووں کی کمی، اس سے میں تمہیں آزماؤں گا. تو حفت بالمکارہ کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ ایسے اس سے دوزخ کو ڈھانپ دیا گیا. پھر فرشتوں کو جانے کی اور اس کا سیر کی وہ ہوئی اجازت. واپس آ کے انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ اب تو سارے لوگ دوزخ میں جائیں گے، اتنا آپ نے حسین اور خواہشات سے اس کو پر کر دیا ہے، اس کی 4 دیواری کو. اور جنت کو جب دیکھا تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ اب تو کوئی بھی جنت میں نہیں جانا پسند کرے گا، یہ تو سختیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، آپ نے یہ 4 دیواری لگا دی ہے. تو میں آپ کو یہ حدیث بیان کرنے سے میری مراد یہ تھی کہ ہماری سوچ میں اور جو اللہ کی جو طریقہ کار ہے کامیابی کا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم دنیا میں دنیا کے لیے رہنا چاہتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم دنیا میں دنیا کے لیے رہنا چاہتے ہیں، دنیاوی آرام اور آسائش. دیکھیں دولت، عزت، شہرت، دولت کے طالب ہیں کہ نہیں ہیں لوگ، شہرت کے طالب ہیں کہ نہیں ہیں. یہ عام طور پہ جو اداکار ہوتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ہوتے ہیں
ایوارڈ کی تقاریب ہوتی ہیں سالانہ، اور اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور یہ اور وہ بڑی جو ہے، اور وہ بڑا انعام حاصل کر کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور تالیاں بجائی جاتی ہیں. یعنی ان کی عزت کے لیے، شہرت کے لیے ان کی یعنی وہ تقاریب ہوتی ہیں. ہر آپ دیکھ لیں، ہر گویہ جو ہے یا شاعر جو ہے وہ داد چاہتا ہے، شعر کی داد چاہتا ہے، یعنی اپنی عزت افزائی چاہتا ہے اور تعریف چاہتا ہے. ہمارے بعض جو ہیں آپ دیکھ لیں، بعض نعت گو شعراء جو ہیں وہ تو باقاعدہ اشارے کرتے ہیں کہ تم اب شور مچانا، میں یہ نعتیہ شعر پڑھ رہا ہوں، اور تم نے بعض خطبہ آپ نے دیکھے ہوں گے، میں کسی پر دیکھیں ہاتھ نہیں اٹھا رہا، لیکن میں انسان کی فطرت بیان کر رہا ہوں. بعض خطیب ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ گفتگو کو کئی مرتبہ ایسے مقام پہ لے جائیں کہ لوگ باقاعدہ نعرہ بازی شروع کر دیں، یا بعض یعنی بیان کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ تم نے سبحان اللہ اب کہنا ہے، اور باقاعدہ بعض یعنی میرے اس میں آیا ہے یعنی مشاہدے میں، وہ باقاعدہ جو ہے کہتے ہیں تم لوگوں نے چائے نہیں پی ابھی تک، تمہاری آوازیں کمزور ہیں، ایمان کا جذبہ نہیں ہے، تم لوگ آواز ہی نہیں نکل رہی تمہارے منہ سے سبحان اللہ کی. یہ انسانی فطرت ہے. یعنی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری سوچ میں اور اللہ کی جو مرضی ہے، جو اس نے ہماری ترقی کے لیے ایک طریقہ کار مقرر، اس میں بہت زیادہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اے انسان، تو تمہیں آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزرنا ہوگا، اور ایک امتحان میں سے میں تمہیں گزاروں گا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یعنی ایک بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان سے گزارنا چاہتا ہے. انسان کو کامیابی کے لیے ایک ایسا امتحان اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے جو اس کی طاقت اور استعداد کے مطابق ہے. آؤٹ آف کورس کوئی پرچہ نہیں ہے، اس میں کوئی سوال نہیں ہے. جو اللہ کا امتحان ہے اس میں طاقت سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں کرتا لیکن اتنا جو اس کی طاقت ہو. جو شریعت ہے نفس کے خلاف ہے لیکن انسان کی طاقت کے مطابق ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو ناقابل عمل، بہت سے لوگ مکمل بندگی کو ناقابل عمل قرار دیتے ہیں. آج بھی ایک بہت بڑا لوگوں کا گروہ یہ ہے کہ مکمل اطاعت، مکمل بندگی یہ ہم سے نہیں ہو سکتی. ہم نے کچھ شعبے اپنے لیے رکھنے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے. تو سامعین کرام، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کا طریقہ کار کیا رکھا ہے. آزمائشیں اور تکلیفیں، یہ میں ساری تمہید بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ مضمون کی طرف بھی میں آؤں گا. آزمائشیں اور تکالیف اور محنت اور جد و جہد. دیکھیں ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم، اور تمہیں وہ حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو تم سے پہلے دعوی ایمان کرنے والوں پر آیا. وہ حالات آئے. کیا حالات تھے؟ مستہم البأساء، خوف، باس تکلیف، خوف، اور خوف تکلیف، اور انہیں خوب لرزایا گیا، خوب وزلزلوا، خوب ہلایا گیا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ، یہاں تک کہ یعنی مومن اور رسول اور مومنوں جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا
کہ اللہ کی امداد چاہیے، تو اللہ کی امداد کا پھر وعدہ تھا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے نا، وَاسْتَعِینُوا، استعانت، مدد. تو یہ اچھا دوسرا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں سورہ عنکبوت کی جو پہلی آیت سے مضمون شروع ہوتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے ان کی میں نے آزمائش کی. فتنہ یہاں میں رک کے تھوڑی سی یہ فتنہ کی تھوڑی سی بیان کروں گا. فتنہ یعنی آزمائش. فتنہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں فتنہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو ایک جملہ ہے فتنہ ذاہب حائق الذہبہ، فتن الحائق الذہبہ، یہ ایک ضرب المثل ہے یا ایک جملہ ہے عربی کا، کہ سونار نے کٹھالی میں ڈال کے سونے کو یعنی اس کو لو دکھائی یا اس کو آنکھ پہ رکھا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ناخالص چیز جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے اور سونا الگ ہو جاتا ہے. کٹھالی میں عام طور پہ سونار جو صفائی کرتے ہیں سونے کی، تو اس کو شدید تپایا جاتا ہے، شدید آگ پہ تپایا جاتا ہے، تو اس میں میل نکل جاتا ہے، خالص جو ہے وہ رہ جاتا ہے. نہیں، یہی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالتا ہے اور اس میں تپاتا ہے، اور اس میں سے پھر یہ ہے کہ انسان خالص ہو کے نکلتا ہے. خالص بندہ. یہاں بندہ کا لفظ آ گیا تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ بندگی جو ہے وہ انسانیت کی معراج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے بڑا لقب دیا گیا ہے وہ بندے کا تھا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی معراج کا واقعہ ہے. اس میں حضور کو جو خطاب دیا جا رہا ہے، اس میں ان کو ان کا لقب، اعلیٰ ترین لقب دیا جا رہا ہے، اسری بعبدہ، اپنے بندے کو. تو بہرحال یہ انسان کو اصل میں بندہ بننا جو ہے، یہ جب بندہ بن جائے گا نا، اس میں اس کی کامیابی ہے. لیکن یہ بندہ کیسے بنے گا، اس کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے جو آئندہ چند آیات میں بیان ہو رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا. تو مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں، لیکن وقت بھی اختتام پذیر ہے. میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اور تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ترجمہ سنا دے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو تم صبر سے اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا
واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.